اس وقت ہم موجود ہیں اقبال امو صاحب کے گھر کی سالانہ مجلس میں، جو کہ یہاں پر سفرہ بی بی ام البنین اور سفرہ جناب حضرت اون محمد اور سفرہ جناب امام حسین علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام یہاں پر کیا جاتا ہے، اور بہت بڑی تعداد میں لوگ یہاں موجود ہوتے ہیں۔ آئیے اقبال امو صاحب سے ہم جانتے ہیں کہ یہ کیا سلسلہ تھا جو انہوں نے ماشاءاللہ سے اتنی بڑی اس میں کہ امام بارگاہ میں ایک الگ سے عزا خانہ انہوں نے تیار کر لیا، اور اتنی ہی خوبصورت طریقے سے انہوں نے یہ نظر سجائی ہے کہ میں بتا نہیں سکتا۔ اب ہم آپ کو دکھائیں گے۔ جی قبلہ آپ بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس مجلس کا سلسلہ اور اس نظر کا سلسلہ کچھ یوں ہے کہ 1969 سن 1969 کے اندر اس مجلس کا قیام عمل میں آیا، اور یہ سن 69 سے یہ مجلس مسلسل ہو رہی ہے، جس کو آج 52 سال ہو چکے ہیں۔ اور تمام کیونکہ یہ نظر کا جہاں تک سلسلہ ہے، اس میں مختصر یہ ہے کہ میری بہو، میرے بڑے بیٹے وصال حیدر کی بیوی ہر سال تقریباً کربلا جاتی ہیں، وہاں پر بی بی ام البنین کا دسترخوان جو ہے وہ لگتا ہے، لہذا یہ گئیں، اور 5 سال تک کے 5 سال کا عرصہ میرے خیال سے ہوا ہے کہ انہوں نے بی بی ام البنین کے دسترخوان سے نظر اٹھائی اور دعا مانگی، اور وہ دعا قبول ہو گئی، اور پھر یوں اس طریقے سے یہ اس نظر کا اہتمام کیا گیا، اور یہ بڑھتے بڑھتے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ یہاں تک پہنچا ہے۔ اس میں ایک جی ہاں بھی آپ کے مہمانی کے یہ ایک واقعی ایک عزا خانہ بن گیا۔ ہماری سمجھ میں خود کچھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ کس طریقے سے ہوا ہے، کیا ہوا ہے، لوگ کس طریقے سے آ رہے ہیں، یہاں کے اوپر نظر ہوتی ہے، اور اس کے بعد مومنین و مومنات انار خاص طور سے، جس میں کہ ایک انہوں نے انار کے دانے یہاں پہ پیکٹ ہوتے ہیں، وہ اس کو اٹھاتے ہیں، اس کی منت مانگتے ہیں، اور انشاءاللہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کی یہاں منت نہ آئی ہو۔ میری دعا ہے کہ ہر وہ مومن و مومنات کہ جو اس مجلس میں آئی ہیں اور جو باہر بھی ہیں، جو نہیں آ سکے کسی وجہ سے، میرے مولا ان کی مشکلات کو بھی پورا کریں، اور بی بی جناب ام البنین کے صدقے میں، مولا عباس علیہ السلام کے صدقے کے اندر تمام مومنین کو محفوظ رکھے۔ میرے مولا ہماری دعا ہے، اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہمارے لیے دعا فرمائے، اور یہ سلسلہ اسی طریقے سے بڑھتا ہو جاری ساری رہے۔ شکریہ، بہت شکریہ اقبال امو صاحب۔ جی اس وقت ہم موجود ہیں اقبال امو صاحب، ان کے گھر کی یہ بہت خاص نظر ہے، جو کہ سفرہ جناب بی بی ام البنین مولا امام حسن علیہ السلام دسترخوان اور جناب امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے یہاں پر یہ پورا دسترخوان دیکھیں کتنی محنت کے ساتھ سجایا جا رہا ہے، اور یہاں سجایا ہے انہوں نے کہ امام بارگاہ کے اندر ایک خود عزا خانہ انتہائی خوبصورتی سے، جو جس میں ان کی بہت زیادہ محنت نظر آ رہی ہے۔ آپ دیکھیں ہر دسترخوان جو ہے وہ ایک الگ نوعیت کا ہے، ہر اس میں سجاوٹ ایک الگ سے ہے، اور میں بتا نہیں سکتا کہ کیا روح پرور منظر ہے اس وقت اس نظر و نیاز کا، کہ بہت زیادہ محنت نظر آ رہی ہے، کہ گھر والوں کا خلوص اس میں بہت زیادہ شامل نظر آ رہا ہے، اور مولا ان تمام لوگوں کی تمام مرادوں کو اور ان کو تمام نظر بد سے محفوظ رکھے۔ تمام یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے، اور دن و رات اس میں اضافہ ہوتا جائے، ان کی نسل میں یہ سلسلہ چلتا چلا جائے، اور انشاءاللہ اس کو بڑھاتے چلے جائیں۔ یہ جناب یہ سفرہ جو ہے جناب بی بی ام البنین علیہ السلام کے حوالے سے انہوں نے جو خاص، کیونکہ یہ کربلا میں انہوں نے یہ سفرہ وہاں منت اٹھائی تھی، جو ان کی بڑی بہو ہیں اس گھر کی، انہوں نے اس میں یہاں منت اٹھائی کربلا میں، ان کی وہ دعا پوری ہوئی، تو انہوں نے اس کے بعد سے یہاں پر یہ سلسلہ شروع کیا۔ آپ نے کربلا میں بھی دیکھا ہوگا مولا عباس کیا ہے
سرداب میں بہت بڑا سفرہ ہوتا ہے، اس میں لوگ بہت منتیں مانتے ہیں، جس کی منت پوری ہو جاتی ہے۔ تو یہ سلسلہ انہوں نے اسی طرح جاری 6 سال سے یہ ماشاءاللہ سا یہ سلسلہ جاری ہے سفرے کا، اور بہت ہی بڑی تعداد میں ہیں اس وقت یہاں پر۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جناب امام حسین، مولا حسن، بی بی ام البنین، اور خاص طور پہ جو یہ جو ان کا ایک سفرے کا جو ایک سلسلہ ہے زیارت کا، اس میں انہوں نے منت کے لیے انہوں نے کہا کہ یہاں پر یہ انار جو ہے خاص طور پر اٹھائے جاتے ہیں منت کے لیے، جس میں لوگوں کی بہت منتیں آتی ہیں، اور یہ اس طرح ان کو پاک کر کے پیک کر کے پلاسٹک کے شاپرز میں لوگ یہاں سے اٹھاتے ہیں منت، اور یہ سلسلہ جو ہے ماشاءاللہ سے لوگوں کی بہت بڑی تعداد میں منت پوری ہوتی ہے، اور لوگ انار یہاں ہدیہ کرتے ہیں اپنی نذرانے کے طور پر کہ لوگوں کی منتیں پوری ہوئی ہیں۔ تو یہ بہت ہی ایک منفرد اور بہت ہی خلوص سے تیار کیا ہوا ایک سفرہ ہے۔ جناب بی بی ام البنین، جناب حضرت اون محمد، جناب حسن اور مولا حسین کے نام کا یہ سفرہ ہے۔ میں یہاں IRC امام بارگاہ میں موجود ہوں، خاور رضا نقوی، اور آپ دیکھ رہے ہیں قائم نیوز۔ دیکھتے رہیے قائم ٹی وی۔ دریا کو اٹھا لائے ہمارا، ابھی دریا کو اٹھا لائے ہمارا، پر محمد صلوات۔ ابھی یہاں پر یہ جو علم تیار کیے جا رہے ہیں مجلس کے اختتام پر، جب ذاکر مصائب پر آئیں گے تو یہ علم اور یہ سارے جو یہ زیارتیں ہیں برآمد کی جائیں گی، اور انشاءاللہ میں آپ کو اس وقت جلوس میں یہ زیارتیں بھی آپ دیکھیں گے جب یہ برآمد ہوں گی۔ اچھا، اور میرے ساتھ اس گھر کے ایک جو کہ سمجھ لیں مولانا ہیں، جو کہ اب کے ذاکری کا سلسلہ انہوں نے ذاکر اہل بیت کہہ دوں انہیں کہ وہ انہوں نے ذاکری کا سلسلہ شروع کیا ہے، جناب ابو طالب۔ تو میں ان سے جانوں گا کہ یہاں پر جو یہ آپ دیکھ رہے ہیں عزا خانے کے اندر ایک عزا خانہ ہی بنایا ہے انہوں نے، سفرہ جو یہ سجایا ہے، اس میں کتنا ٹائم اور کب سے اس کی تیاری شروع ہو جاتی ہے ان کے گھر میں، کیونکہ پورا گھر مل کے اس کو سجاتا ہے، پورا گھر مل کے اس کی تیاری میں حصہ لیتا ہے۔ تو میں ان سے جانوں گا کہ یہ اس میں کتنے ٹائم کا ان کو لگتا ہے اس کو سجانے میں، اور اس میں کتنی محنت ہوتی ہے۔ جی، ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ابو طالب، جو کہ ذاکر اہل بیت بھی ہیں اور اس گھر کے چشم و چراغ ہیں، جو کہ جن صاحبہ نے اس گھر میں یہ نظر کا سلسلہ شروع کیا، یہ ان کے صاحبزادے بھی ہیں اور ذاکر اہل بیت بھی ہیں۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے اتنی بڑی نظر کا اہتمام ہے، اس میں ان کو کتنا وقت لگتا ہے اور کتنے دن پہلے سے یہ لوگ گھر والے سب تیاری شروع کرتے ہیں۔ جی، آپ ہمیں بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقت تو اتنا لگتا ہے کہ امی میری کیونکہ 10 سال سے عاشور پہ کربلا جاتی ہیں، تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ان کی فلائٹ ہوتی ہے 12 محرم کی، تو ہم تقریباً مولا کے سویم کے بعد سے اس کی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں۔ پھول والے کو پھول کا آرڈر دینا ہوتا ہے، بہت سارے انار منگوانے ہوتے ہیں، اور مٹھائیاں ہوتی ہیں، کولڈ ڈرنک کے آرڈر ہوتے ہیں، پانی کے آرڈر ہوتے ہیں، علم کے پھریروں کے آرڈر ہوتے ہیں، پنجوں کے آرڈر ہوتے ہیں، ہر سال نئی بانس آتی ہے۔ اور یہ جو تغرے ہیں، یہ ہم نے ایک ایریا بنایا ہوا ہے گھر میں، جس میں ہم جو ہیں وہ تمام یہ ساری چیزیں جب یہ ہم بڑھاتے ہیں اس کو مجلس کے بعد، تو پھر ہم اس میں سے 12 محرم سے ہم تیاریاں شروع کر دیتے ہیں، اور 12 محرم سے ساری چیزیں صاف ہونے لگتی ہیں، تغروں کو ہم صاف کرتے ہیں، اس پہ صاف کپڑا مارتے ہیں، اور پھر یہ 15 محرم کی صبح سے یہاں یہ پورا سجنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھول والے کا آرڈر عاشور سے پہلے ہی ہو جاتا ہے۔ تو اس میں لوگوں کی بہت نظر نیازوں کا جو سلسلہ ہے وہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں کی منتیں پوری ہو رہی ہے، تو ہر سال انار میں اضافہ ہو جاتا ہوگا۔ جی جی بالکل، ہر سال جو ہے وہ انار میں اضافہ ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو انار نہیں لاتے، مگر وہ اپنی جو ان کی چیز ہے وہ اپنے حساب سے لے آتے ہیں۔ تو یہ جیسے پچھلے سال یہ چھوٹا تھا، اس سال ہم نے 15 فٹ اس کو لمبا کیا ہے، تو یہ اس سال 15 فٹ ہم نے اس سال اس کو بڑا کروایا، کیونکہ اس سال ماشاءاللہ سے بی بی کے کرم سے کہ ہمارے پاس چیزیں بہت ہیں،
नज़र की चीज़ें बहुत हैं। अभी मसाइब के बाद यहाँ अल्लामा रज़ा हैदर साहब आएंगे, वो नज़र देंगे तो फिर यहाँ सारी सब अपनी मन्नतें पूरी करेंगे। माशाल्लाह से ये आपका जो मजलिस का सिलसिला जो है ये काफ़ी कदीमी से मजलिस है। मैंने सोचा कि 51 साल हो गए इस मजलिस को आज जो यहाँ पर मुनक्किद की जा रही है, और 10 साल हो आप कह रहे हैं कि इसको इस सुफरे को सिलसिला होते हुए। जी बिल्कुल, 1969 में मेरे वालिद की पैदाइश हुई थी, तो उसके अगले साल से ही दादू ने मन्नत की मजलिस थी, उसमें सिर्फ अलम निकलते थे। मगर ये अब 10 साल से मेरी वालिदा को बशारत हुई, करबला में उनकी मन्नत पूरी हुई, तो फिर अभी हमने सिलसिला जारी रखा है। और हमारी दुआ है कि जिस तरह यहाँ अज़ादार आते हैं और यानी बड़ी तादाद में आके अपनी मन्नतें पूरी करते हैं और हाजत करते हैं बीबी उम्मुल बनीन से, इमाम हसन से और जनाब ओनो मोहम्मद से, तो इंशाअल्लाह ये हमारा सिलसिला क़याम जब तक मौला ने हमें ज़िंदगी दी है हम इसको जारी रखेंगे। बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ अबू तालिब मौजूद थे और उन्होंने अपने घर की इस आज़ादारी के बारे में बताया कि जो ये सुफरा जो है माशाल्लाह से वो 12 मुहर्रम से इसकी तैयारी में वो मशगूल हो जाते हैं, और यहाँ नज़र का ये बहुत बड़ा सिलसिला है जो कि आप देख रहे हैं कि यहाँ बहुत तैयारी की जाती है। घर में लेडीज़ जो हैं वो बहुत अपनी मेहनत से इस सुफरे को सजाती हैं। ये बहुत बड़ा काम है जो मौला ने इन लोगों को ये सौंपा है, और ये उसको बहुत खुशी के साथ ये कर रहे हैं। और मौला हमारी दुआ है, कायम टीवी हम दुआ करते हैं कि इनके तमाम इस अज़ादारी को मौला कबूल फरमाएँ और इसमें इजाफ़ा होता चला जाए, और मौला इनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करें, नस्ल दर नस्ल ये सिलसिला आगे बढ़ता रहे और ये सिलसिला जारी रहे। आप देख रहे हैं कायम टीवी और मैं हूँ ख़ावर रज़ा नक़वी, कराची से स्टूडियो से।